والصلاة والسلام إن أولى الناس بالمتقون من كانوا حيث كانوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. وقال الله عز وجل في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين أبدا العابدين ودهر الظاهرين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله بقدر حسنه وكماله وجماله. بزرگ و دوست و عزیزوں، حق تعالی ہماری حاضری کو قبول فرما. ہر عمل ابتدا میں اور انتہا میں قبولیت کی دعا کرنی چاہیے. عمل وہ ہے جو بارگاہ عزت میں قبول ہو جائے. آدمی دعا دروازہ کر سکتا ہے اندر سے کوئی کھولے گی. ہم اپنی اصلاح کے لیے یہاں آتے ہیں اور اللہ کسی کو نامراد اور محروم نہیں چھوڑ. آدمی امید رکھ کہ اللہ سے آ ہی جائے گا، ساقی کبھی اس تک بھی دوڑ جان. منتظر بیٹا ہوا جو بھی تیری نقل میں بےوس کرے شجر سے امیدیں باہر رکھ. سلوک کا راستہ ہے اللہ کی محبت کا راستہ، اور دن گنے چنے دن ہے تھوڑے سے. ایک ایک سیکنڈ یہ بہت قیمتی ہے. جب گھر سے آدمی نکل جائے تو آرام سے کرے ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ چاہے بیان میں تاخیر ہو جائے کوئی پرواہ نہیں. مقصود یہ ہے تو رضا حق اللہ کو راضی کرنا ہے. سلوک میں بیان بازی کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، بلکہ اللہ والے جہل اللہ وہ تو اجازت بھی نہیں دیتے. یعنی عام آدمی کو اجازت بھی نہیں دیتے. یہ کیا تقریر کرے گا، اپنے کو ہلاک کر دے. جس میں رضا حق نہ ہو، جس میں فناء نفس نہ ہو، جس میں اللہ کی رضا نہ ہو، وہ سب قبول ہے. بڑے بڑے رضائل ہمارے اندر بار بار بیان ہوتا ہے کہ رضائل عام صوفیہ اس کو رضائل کہتے ہیں، اور بعض اس کو مہلکات کہتے ہیں. مہلکات جو انسان کو ہلاک کرنے والی چیزیں، مہلکات اور رضائل. بعض اس کو ان کو روحانی بیماریاں کہتے ہیں. جو بھی نام دے دیں، قدر مشترک یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے آدمی باز رہا، اور جن چیزوں کا شریعت نے حکم کیا رب تعالیٰ نے اس کو کر. اگر کوئی آدمی دنیا میں یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا مقرب بندہ بن جاؤں اور مجھے اللہ پیشوائی عطا کر دے، تو وہ اس کام کو لے، پیشوائی والا کام کر لے. ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی ہر قسم کی، اللہ نے ان کو پیشوائی عطا کرنا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ ابراہیم علیہ السلام وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے چند کلمات کے ساتھ امتحان ان کا لیے آزمایا، تو انہوں نے ان کلمات کو، ان احکامات کو پورا کیا. جب پورا کیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اس آیت قرآن سے معلوم ہوا کہ اللہ پیشوائی اس کو دیتے جو قربانی کرتا. اللہ ویسی بھی دینے پر قادر ہے، لیکن اللہ کی سنت اور مشیت جو ہے وہ اس طرح ہے کہ آدمی کچھ کرے گا، کچھ حج یا پیش کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، اگر معیار ہی ہوا گو کہ اللہ کی شان کے لائق عبادت کر نہیں سکتا. لیکن اپنی حیثیت کے مطابق جب وہ کرے گا، جب اس میں پختگی آئے گی، جب وہ اس میں پختگی ہوگی، پکا پن ہوگا، تو اللہ اس کو پیشوائی عطا فرما دیں. ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر امتحانات کیے. ہر قسم کے امتحان میں ان کو ڈال. حتیٰ کہ جان کا امتحان بھی ہوا. نمرود بدبخت نے ان کو آگ میں ڈالا. حالانکہ تقیہ سے بھی تو کام لے سکتے تھے، لیکن نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو نمرود بدبخت نے یعنی ننگا کر کے آگ کے اندر ڈالا، لیکن اپنی بات سے تو باز نہیں. اللہ نے آگ کو ان کے اوپر گلزار بنا دیا. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی دی. یہ بہت مشکل کام ہے. ہم تو صرف قصہ بیان کرتے ہیں، قصہ بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں. بیٹا سامنے ہو اور اس پر آدمی چوری چلائے، یہ ہر ایک کام ہے. جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے سنے، جس کو پر اللہ مہربانی فرمائے. یہ بازار جو ہے نا ایک معمولی سا کام نظر آتا ہے. آپ کیسا سنتے رہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے ضرورت نہیں. کسی کا بیٹا ہو اور اس طرح چوری سے گلے پر چلا جائے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے وہ بھی کرتے ہیں، وہ کہ وہ ذبح نہ ہو سکے، لیکن اپنی طرف سے تو قربانی کر لی انہوں نے نا. وَفَدَانَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. یہ کیسے کم کر ملے؟ اللہ نے ایسی پیشوائی عطا فرمائی. عقل حیران. بیٹے کی قربانی دے دی، اپنی طرف سے تو ذبح کر لیا.
قصہ تو سنتے ہی رہتے ہیں آپ، اور الحمدللہ بات ایسی بات نہیں، اصل اس میں جو مقصودی باتیں میں بیان کرتا ہوں کہ مقصودی بات کیا ہے، وہ تقویٰ ہے اور وہ قربانی۔ اب قربانی کریں گے، ہزار لوگ سنتے رہتے ہیں، قصہ بیان کرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، ساتھ ایسے ہوا، ایک دن خواب دیکھا، دوسرے دن سے تیسرے دن سے قصہ ہو گیا، تو ہمیں کیا ملا؟ ہم نے یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم اس کی حقیقت تک پہنچیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے کہ بظاہر یہ ایک آدمی قربانی پر چوری چلا رہا ہے، لیکن اندر سے اپنے غلط خواہشات پر چلا، اندر سے حقیقت میں اپنے غلط خواہش پر جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے اس پر اس کو ذبح کر۔ اگر اللہ حکم دے دے کہ فرض تقدیر کے بیٹے کو یا بیٹی کو ذبح کرو تو اسے بھی گریز نہ کرے، یہ کہ اسماعیل علیہ السلام ذبح نہ ہو سکے، ورنہ پھر ہم سب اس امکان میں چلے جاتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پتر سے ذبح کر دیا، ان کو لے گئے، شیطان اللعین جو انسان کا ذلی دشمن، اس نے حملہ کیا، اور شیطان حملہ کرتا رہتا، چھوڑتا تو نہیں آرام سے۔ اس نے چیلنج کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناظرہ کیا ہے۔ جب ان کو لے جانے لگے تو شیطان اللعین جو ہے وہ عورت کی شکل میں آیا، یہ ہر شکل اختیار کر سکتا ہے۔ یہ حاضر کے پاس آیا کہ پتہ ہے کچھ آج اسماعیل کو کدھر لے جا رہے ہیں علیہ السلام، کہ کسی بڑے آدمی کے ہاں جا رہے ہیں، دعوت ہے، قربانی ہے، کہ نہیں بڑا آدمی کوئی نہیں ہے، تمہارے بیٹے اسماعیل کو تو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ یہ حاضرہ نے فرمایا کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کا حکم ہے۔ تو انہوں نے کیسے جواب دیا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو پھر مجھے بھی ذبح کرنا ہے۔ تو شیطان کی کمر ٹوٹ، شیطان دشمن ہے۔ اچھا وہاں سے جی گیا جی اسماعیل علیہ السلام کے پاس بچے کی شکل اختیار کہ کدھر جا رہا ہو، کہ بس کسی بڑے آدمی کے ہاں جانا ہے، کہ نہیں بڑا آدمی وغیرہ کوئی نہیں ہے، باپ کو میں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ کیا کیا باپ کے بھی بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ اللہ کا حکم ہے۔ کہا کیا تم تو پھر شیطان ملعون معلوم ہوتے ہو، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر مجھے 100 دفعہ ذبح کرے۔ اچھا پھر جب ذبح کرنے لگے تو اسماعیل علیہ السلام کو دیکھ، انہوں نے فرمایا کہ بیٹا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میرا ارادہ ہے کہ تمہیں ذبح کر دوں، اور اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ تو اللہ سے فرمایا ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اس میں سلوک کے بڑے چھوٹے چھوٹے نقطے ہیں، باریک۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اے باجان کر گزر، آپ کو جو حکم ہے آپ اس طرح کر لیں۔ ستجدنی، آپ پائیں گے مجھ کو انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے، من الصابرین، صابروں کو۔ یہ نہیں فرما کہ ستجدنی صابرہ، یہ نہیں فرما کہ ستجدنی انشاءاللہ اور من الصابرین، کہ اللہ نے چاہا، یعنی اللہ کی بات جو اللہ تعالیٰ کی طرف مشیت کی طرف منسوخ کر دی کہ اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ میں صابرین میں سے میں بھی ہوں گا۔ صابرین تو اور بہت ہیں لیکن میں بھی ان میں ہوں گا۔ اس میں دعوے کو توڑ دیا کہ نہیں میں اور صابر نہیں، میں ہی صابر ہوں۔ دیکھیے ان کی جو ہے حاضری اور اللہ کا تعلق اور تعلق مع اللہ، کیا جو ہے مجھے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو صابرین میں سے پائیں گے۔ یہ نہیں کہ مجھے میں صابر ہوں اور کوئی نہیں ہے، بلکہ صابرین تو اور ہیں لیکن میں بھی ان میں ہوں گا۔ اور فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ ستجدنی انشاءاللہ من المتلذذین۔ اس سے معلوم ہے کہ صبر جو ہے اس میں کڑوا گھونٹ پینا پڑتا ہے، اور جس کو اللہ نے صبر دیا تو اس کو بھی اللہ پیشوائی دے دیتے، جیسے کہا کہ قرآن میں، اور جو اس امتحان میں پاس ہے اس کو اللہ تعالیٰ پیشوائی دیں گے۔ تب اسماعیل علیہ السلام ذبح نہ ہو سکتا، جنت سے دمبا بھیجا گیا، اس کو ذبح کیا گیا۔ امام ابو حنیفہ فرماتا کہ اگر آپ کی نظر مانے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا تو دمبا ذبح کرے، اسی کی نظر مان لے۔ تو قربانی کی حقیقت کیا ہے کہ اپنے خواہش کو ذبح کرنا ہے، اپنے خواہشات کو ذبح کرنا ہے۔ اس سے متعلق کیونکہ دوست ہمارے لیٹ آتے ہیں تو آخر میں قربانی سے متعلق ضروری باتیں بیان کر لوں گا۔ فی الحال اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پیشوائی کس وجہ سے دی، ان کے اندر کون کون سی صفات تھی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جس وقت ابتلا میں ڈالا امتحان، بنیاد دے حلقے سے کلمات کیا تھے؟ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں کہ وہ کلمات کیا تھے۔ بعض نے لکھا ہے کہ وہ 30 احکامات، 30 احکامات کے ساتھ رب تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جن امتحان میں ڈالا۔ وہ 3، ایک 10 سورہ برات میں ہے، 10 سورہ احزاب میں، اور 10 جو ہے وہ سورہ مومنون کے اندر ہیں، یہ کل 30 ہو گئے۔ وہ 30 کلمات سے 30 احکامات کو جن سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، لیکن امتحان میں پورے اترے۔ امام تفسیر قتادہ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں اس آیت کے بعد جو آیات ہیں اس میں ان 10 باتوں کا ذکر ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ مناسک حج تھے اور اس میں پورے اترے۔ بعض نے کہا کہ قربانی، بیٹے کی قربانی کرنا،
اور پھر نمرودی آگ کے اندر کود پڑنا اور پھر لعنت پر گلزار کر دیا اس آگ کو، اور اس طریقے سے بیٹے کو ذبح کرنا اور سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ ان نے سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا پورا، بلکہ اپنے کو بھی فروخت کر دیا۔ اگر موقع ہو تو بیان کر دوں گا۔ تو یہ امتحانات ہے، لیکن عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے 10 باتوں میں امتحان لیا، ان میں وہ پورے اترے تو اللہ نے پیشوائی کا تاج ان کے سر پر رکھ دیا۔ بازار یہ باتیں معمولی معلوم ہوتی ہے لیکن یہ معمولی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ وہ 10 چیزیں تھیں جن کی وجہ سے ان کا امتحان ہوا۔ ان 10 چیزوں میں سے پہلی چیز کون سی تھی؟ منہ چوکا کتروانا۔ اب دیکھ ہم اصلاح کے لیے آئے ہیں نا، اب اس بات میں ہے کہ داڑھی رکھو اور منہ سے کترواؤ۔ اعتراض کریں گے عجیب مسلمان، ہم بھی عجیب مسلمان ہیں، یہود نصارہ جو ہے کا لباس یہ کیا۔ تو یہ 10 باتیں ابراہیم علیہ السلام پر واجب تھیں اور ہمارے اوپر ان میں سے بعض واجب ہیں اور بعض سنت کے درجے ہیں، اور یہ 10 باتیں 10 احکامات۔ پہلا کیا ہے؟ منہ چوکو کتروانا۔ منہ چوکو کترا اس طرح رکھ لے کہ جیسے مثلا یہ اب اتنے دنوں کے بعد یہ کہا کہ اس میں لگے نا، ورنہ مکروہ ہے۔ جیسے بڑے بڑے منہ بعض لوگ رکھ لیتے ہیں نا، شاید لاعلمی کی وجہ سے ہو یا اور کوئی بات ہو، بات کی مرض کی وجہ سے، تو منہ چوکا اس قدر رکھنا کہ اس میں کھانے میں پینے کے میں حائل ہو تو یہ مکروہ ہے۔ اس کو یا تو باریک پینسی کے ساتھ کر لیا اتنے جیسے یہ اتنے رکھ سکتے آدمی، اور منڈوانا بہتر نہیں ہے، اس کو پینسی سے کتروائے، یہ بھی ایک شرعی حکم ہے۔ اور یہ جو بعض لوگوں نے رکھے یہاں کسی سے ساؤ دیا، یہ مکروہ ہے سفر نہیں۔ جیسے یہاں ادھر ایک وقت میں کھڑا رہتا ہے تو اس میں یہاں پیچھے جا کر یہاں اس کو اعلان کی سنا اس کو ملتا ہے، یہ مکروہ ہے، عادت اللہ کو پسند نہیں۔ تو منہ چوکا کتروانا یہ حکم تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اس میں پورے اترے۔ اسی طریقے سے کلی کرنا، مزمزہ اور پیشاب جس کو کہتے عربی لغت میں کھانے لکھا ہے، یعنی کلی کرنا بعض صورتوں میں جو ہے ضروری و فرض واجب کے درجے میں، جیسے غسل جنابت میں، یعنی منہ کے جو اندر خلا اس میں پانی کو پھیرنا، غرغرہ اس کو کہتے ہیں۔ روزے میں اگر رمضان کا روزہ ہے یا ویسے روزہ ہے تو اس میں زیادہ مبالغہ نہ کرے اور پھر افطاری کے وقت کر لے، اور ویسے یہاں تک جو ہے پورے اس میں پانی کو پھیرانا اندر، اس کو کلی کرنا کہتے ہیں۔ یہ بعض صورتوں میں یہ سنت مستحب ہے اور بعض صورتوں میں واجب ہے، جیسے جنابت کے غسل میں واجب ہے، عام وضو میں واجب نہیں ہے۔ اچھا، نمبر 3 استنشاق، ناک میں پانی ڈالنا، اس نرم ہڈی تک اس میں پانی ڈالنا، دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا اور بائیں ہاتھ انگلی چھوٹی انگلی سے جو ہے اس کو جنات میں جاگنا، یہ طریقہ ہے۔ اچھا، نمبر 4 مسواک کرنا۔ دیکھیں بازار یہ ہمارے ان کی وجہ سے تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پیشوائی عطا فرمائی، جیسے عبداللہ بن عباس کی روایت ہے رضی اللہ عنہ۔ ان چیزوں کی پابندی کرنی ہے، مسواک کرنا۔ مسواک کا عمل بہت اونچا عمل ہے، لکڑی کے مسواک آدمی رکھ لیں، اگر اس سے تکلیف ہے یا کسی کو شرعی عذر ہے تو انگلی سے نیت کر کے کر سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ لکڑی کی مستقل مسواک رکھ لے، مستقل مسواک۔ اگر شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا، شیخ نبی زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے دانت سارے گر گئے تھے تو پھر وہ مسوڑوں کے اوپر ویسے حضرت جس پر مسواک کرتے ویسے کرا کرتے، اور مسواک کے ساتھ نماز کرنے کا ثواب کتنا 400 گنا زیادہ ثواب ملے گا، 400 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ بغیر مسواک کے ایک ثواب ہے اور مسواک کے ساتھ 400 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ 70 بھی ہے لیکن 400 کی روایت میری نظر سے گزری کتاب میں موجود ہے، 400 نمازوں۔ اب ایک آدمی کو ایک طرف 1000 روپے ملے، دوسری طرف 4000 ملے تو کیسے دوڑے گا اس کی؟ تو اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔ اچھا، سر میں مانگ نکالنا، اگر اس نے سنت کے مطابق بال رکھے ہوئے ہیں تو اسے مانگ نکالنا۔ نمبر 6 ناخن پرشوانا، ناخن۔ ابھی آپ چیک کر لیں، بعضوں کے بڑے بڑے ناخن ہیں تو یہ ایک جگہ 15 دن سے زیادہ ہو گئے، 40 دن سے اگر زیادہ ہیں تو گناہگار ہیں۔ ناخنوں کا پرشوانا، اور اس طریقے سے بغل کے بال جو دور کرنا، اور اس طریقے سے نمبر 8 زیر ناف بالن کو ہٹانا، اور نمبر 9 ختم کرنا، نمبر 10 پانی سے استنجا کرنا۔ یہ 10 کلمات تھے، 10 احکامات تھے جن سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، جس میں پورے اترے۔ اب ناخن پرشوانا، بغل کے بال ہٹانا اور زیر ناف، اس کے لیے لمٹ کیا ہے، حد کیا ہے؟ حد ہی کے پہلے تو بہتر ہے کہ ہر ہفتے میں اس طرح کرے، جنہیں کے لیے تیاری کرے تو یہ بھی ساتھ ہو جائے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو چلو 15 دن کے بعد، اتنا نہ ہو سکے تو 40 دن میں ضرور کر لے۔ اگر 40 دن گزر گئے، ناخن نے پرشوایا اور ناخن یہ بغلوں کے بال نہ ہٹایا، زیر ناف بال جو تھے ناف کے نیچے ان کو نہیں ہٹایا، اور 40 دن گزر گئے تو گناہگار ہے، حاصل یہ گناہ کا کام اس نے کیا۔ اب
سمجھے کہ آج کل جس نے قربانی کا ارادہ کیا ہے تو اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ناخن وغیرہ جسم سے بال شال نہ ہٹائے، لیکن پھر بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر وہ جو ہے زیر ناف بال ہیں یا بغلوں کے بال 40 برس پر گزر گئے تو ان کا ہٹانا درست ہے، کیونکہ وہ گناہ کا ہٹانا واجب ہے، ضروری۔ تو یہ لمٹ ہے۔ پھر ناخنوں کو تراشنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اب جیسے اس پر آپ لوگ عمل کریں گے، پہلے بھی بیان ہوا ہے، لیکن جن لوگوں نے دوستوں کو یاد نہیں یا بھول گئے یا ذہول ہو گیا، اس پر عمل کریں گے تو ترقی ہو جائے گی نا۔ پروموشن اس سے ہوتی ہے کہ آدمی ہمارے شرعیے میں آگے بڑھے، اس کا نام ترقی ہے۔ کہ اب حکم معلوم نہیں تھا، اب معلوم ہے اس پر عمل کر رہا ہے۔ تو ناخن کے تراشنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے، حکیم علماء فرماتے ہیں کہ ادھر سے شہادت کی انگلی سے شروع کر لیں، یا چھوٹی انگلی تک آ جائے، پھر یہاں سے چھوٹی انگلی سے کر کے انگوٹھا اور پھر آخر میں انگوٹھا، یہ ناخن تراشنے کا طریقہ یہ۔ پھر وہ ناخن وغیرہ جو کسی جگہ دبائے، راستے میں نہ پھینکے، گھر کے اندر بھی نہ پھینکے، کسی ایسی جگہ میں دبا دے، پاک جگہ میں۔ اگر گندی نالی وغیرہ پھینکے گا تو اس سے بیمار ہونے کا اندیشہ ہے، یہ طریقہ ہے۔ تو ناخن ترشوانے کا طریقہ آگے جی، ایک شہادت کی انگلی سے شروع کر لے، ادھر سے ایک یہاں تک، پھر یہ جو بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کرتے انگوٹھا، اور پھر آخر میں سب سے یہ ہاتھ کے ناخن ہٹانے کا طریقہ یہ ہے۔ اور لمٹ حد میں نے بتا دیا آپ کو، پہلے تو ہر ہفتے کیا جائے، نہ ہو تو 15 دن میں، یہ نہ ہو تو پھر 40 دن سے نہ بڑھائے، ورنہ گناہگار ہو، یہ گناہ ہے، یہ گناہگار وہ عاصی بن گیا نا، اس کو معمولی نہیں سمجھے۔ اچھا، تو پھر بغل کے بال اور زیرناہ بال کا یہی یعنی سب حکم ہے کہ 40 دن سے زیادہ نہ گزرے۔ بہتر یہ کہ یعنی ہر جمعے کو ہو۔ اللہ ہم سب کو تجھے عطا فرمائے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ان احکامات میں پورے اترے تو اللہ نے ان کو پیشوائی عطا فرمائی۔ اس روایت میں آیا تو اللہ نے بھی اس پر یعنی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا زمرہ انبیاء میں جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ان کا دوسرا نمبر ہے۔ پہلا نمبر ہے سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرا نمبر ہے ابراہیم خلیل اللہ کا، پہلا نمبر ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تیسرا نمبر ہے نوح النبی اللہ، چوتھا نمبر ہے موسیٰ کلیم اللہ، پانچواں نمبر ہے عیسیٰ روح اللہ۔ یہ ترتیب اہل سنت کے ہاں ضروری ہے، اس کو یاد رکھنا۔ آگے بھی ترتیب لکھیے لیکن اس کو یاد کرنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے صحابہ میں ترتیب کیا ہے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ آگے جو ترتیب ہے لیکن یہاں تک یاد رکھنا ضروری ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ زمرہ انبیاء میں ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا نمبر ہے۔ اچھا، پھر ان کی خصوصیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 7ویں آسمان پر بٹھایا ہے، 7ویں آسمان، حتیٰ کہ جو قبر مبارک میں بھی ہے، قبر مبارک میں بھی ہے، 7ویں آسمان پر بھی ہے۔ اور جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں تشریف لے گئے تو بیت المقدس میں بطور مقتدی کے بھی کھڑے تھے۔ انبیاء معصومین کی یہ شان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں بھی تھے اور وہاں بیت المقدس میں بھی کھڑے تھے، پھر 6ویں آسمان پر بھی تھے۔ جب نمازوں کی تخفیف کرائی، 50 نمازیں مقرر ہوئی نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب یہ تو میری امت 3 ادا نہیں کر سکتے، آپ کی امت 50 کیسے پڑیں گے؟ آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور اس کی تخفیف کرائیں۔ تو غرض پھر ہوتے ہوتے پھر 5 نمازیں رہ گئی، لیکن شاید اس کا جو 10 گنا تو 50 کا ملے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات میں سے دوسری خصوصیت یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کی داڑھی مبارک میں سفید بال نکل آئے۔ پہلے کسی کی داڑھی سفید نہیں ہوتی، جب بال نکل آئے تو فرمایا رب ما ھذا، یہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا یا ابراہیم ھذا وقار، یہ وقار ہے۔ تم نے دعا کی کہ اللہ میرے وقار کو بڑھا دیجیے۔ اچھا، سب سے پہلے انہوں نے ختنہ کیا، اور یہ مہمان نواز کے حد درجے، بلکہ اللہ نے حلال کا مال تو بہت دیا ہوا تھا، اور سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ کیسے خرچ کیا؟ جب اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جب اللہ نے ان کو خلق عطا فرمائی اپنی خاص دوستی اور اپنا خلیل بنایا، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ پروردگار یہ ابراہیم جو ہے اس کا تو بہت مال ہے، یہ اس کو تو نے بہت سا مال دیا ہے، اور یہ تیرے ساتھ دوستی کو کیسے نبھائے گا؟ تو تجھ سے مشغول ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے ایسی بات نہیں ہے، میرے خلیل کے ظاہر کو، صورت کو اور اس کے مال کو مت دیکھو، بلکہ اس کے قلب اور اعمال کو دیکھو۔ اس کے دل میں میں ہی ہوں گا، مال اگر ہے تو میں نے دیے تو ہاتھ میں، اس کے دل میں اور تم سے امتحان لینا چاہتے جا امتحان لے لو۔ تو لمبا واقعہ مشکات الانوار میں لکھا ہے، جبریل علیہ السلام آئے
انہوں نے عرض کیا تھا کہ پروردگار نے دوستی کیسے نبھائے گا، تو اللہ نے بھیجا ان کو، جاؤ میرے بندے کا امتحان کر لو۔ اب دیکھیں یہ امتحان، ہم سب امتحان کے اندر، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر امتحان میں کامیاب فرمائے، اور جب امتحان میں پورے اتریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پیشوائی عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم تو اس لائق نہیں ہیں، لیکن اللہ جو ہے جس کو چاہے دے، کرتے تو سب کچھ آپ ہیں، کرتے کسی کا نام۔ راستہ اللہ نے دیا ہے اور اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، استعداد اللہ نے دی ہے، تو آدمی ایسے جو ہے نا کبھی سے ہونے کو چھوڑ دیا بزرگ نہیں بن سکتے، کیوں نہیں بن سکتے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا شیطان دھوکے میں ڈالتے ہیں اگر سب سے سب بزرگ بن سکتے ہیں، وہ کیوں نہیں بن سکتے؟ بزرگی کو چھوڑو، اللہ کی عبدیت سیکھو، عبد بننا فرض ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس سے آدمی نہیں بن سکتا تو جی میں نہیں بن سکتا، یہ تو بچے سے بانا ہیلا ہے۔ تو کیا کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ہر رخ سے آزمایا، یعنی سارا کا سارا مال اللہ کے لیے قربان، اولاد کو اللہ کے لیے قربان کیا، جان کو بھی اللہ کے لیے قربان کیا، نذرانہ جسم کا پیش کیا جیسے میں نے اشارات کیے، اور سارا مال اس طرح دیا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے انسانی شکل میں ان کے پاس۔ فرشتے جس شکل کو چاہے اختیار کر سکتے ہیں، عام فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا، تو جبریل امین آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس امتحان کے لیے، اللہ نے بھیجا کہ جاؤ میرے خلیل کا امتحان لے لو، اگر تمہیں شک ہے کہ دنیا کے کاروبار یہ جو میں نے ان کو مال مویشی دی اور مال دیا ہے، مویشی بکریاں وغیرہ سونا چاندی، تو اس میں تم اس امتحان لے لو۔ تو جبریل امین آئے انسانی شکل میں حاضر ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کسی جگہ بکریاں چرا رہے تھے، بہت سے گڈریے تھے لیکن وہ نگرانی فرما رہے تھے۔ حدیث پاک میں ایسا پیغمبر کوئی نہیں گزرا جس میں بکریاں نہ چرائی ہوں، لیکن بکریاں پیغمبروں نے معرفت کے ساتھ چلائی ہیں۔ ہمارے یہ جو بکریاں چرانے والے کیا کرتے ہیں، ادھر پیشاب لگے ہوئے، ادھر مینگنیاں ہے، نماز مروزہ کچھ بھی نہیں، چوا چوا کر کے جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں۔ اس طرح پیغمبروں نے بکریاں نہیں چرائی، یاد رکھیں، معرفت کے ساتھ چلائی ہیں، اللہ کی پہچان کے ساتھ بکریاں چرائی ہیں۔ ایسے بکری کی چرائے سنت میں تو ٹھیک ہے، اس کو مبارک، ایک سنت زندہ ہو جائے گا۔ تو مختصر یہ کہ جب جبریل امین آئے انسانی شکل میں آئے، ابراہیم علیہ السلام پہچان نہ سکے تو سلام کیا، ان کو سلام کلام جب ہوا تو بہت سی بکریاں تھی، پوری وادی بھری ہوئی تھی، بلکہ لکھا ہے کہ بہت سے کتے کے ساتھ، کتے کا پالنا جو ہے وہ جائز ہے شرائط کے ساتھ، گھر کے باہر۔ پھر شکاری کتا جو اس کو ٹریننگ دینے کا اپنا طریقہ، اس میں کی شرائط ہوں گی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہا جس گھر کے اندر کتا ہو تو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو دیکھا کہ بہت بڑی وادی بھری ہوئی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کی قدرت کا نظارہ بکری میں دیکھ رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے گڈریے ہیں اور کتے ہیں، کتوں کے گلے میں سونے کے توق لگتے ہوئے تھے، کیونکہ تو ناشکری نہیں تھی۔ یہ تربیت کی لیتا کہ اے دوستو دنیا کے عاشق ہو، ایک نجس چیز کو نجس کے گلے میں ہم نے ڈال دیا، اور اس کے لیے بائی کو قتل نہ کر۔ آج تو یہ جھگڑا ہے نا، زن زر زمین، یعنی ان کتوں کے گلے میں سونے کے توق لگتے ہوئے تھے، اور تقریباً کتے 12,000 تھے، تو بکریاں کتنی ہوں گی؟ پھر ان کے ساتھ گڈریے کتنے ہوں گے، کتنے بڑے ریوڑ ہوں گے؟ تو جبریل امین آئے انسانی شکل میں، سلام کلام ہوا، اور پھر عرض کیا کہ جی میں اللہ کے نام پر آپ سے ایک بکری مانگتا ہوں، مجھے دے دیں، اللہ کے نام پر ایک بکری۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ خاموش پھر فرمایا کہ اچھا تم میرے رب کے نام پر مجھ سے ایک بکری چاہتے ایسا کرو، اللہ کا ذکر کرو، جس رب کے نام پر تم مجھ سے بکری چاہتے اس رب کو یاد کرو، چلو ذکر کرتے ہیں۔ تو اس کو غور سے سننا، ذکر کریں تو میں آپ کو جو ہے 1/3 سے لے جاؤں، کہا شروع کرو ذکر، ان کو ذکر میں لگایا کہ کرو ذکر کرتے 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 آخر میں سما سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، کہا کیا تم نے میرے محبوب رب کا نام لیا وہ یاد کہ چلو یہ 1/3 بکریاں تمہاری ہوگی، جاؤ۔ اس آدمی کو کہا جو اصل میں جبریل تھے لیکن تو پہچان نہیں سکے نا، انسانی شکل میں تھے۔ اچھا پھر بیٹھے رہے تو ابراہیم علیہ السلام حیران ہوئے کہ آدمی جاتا کیوں نہیں ہے؟ پھر فرمایا اچھا کہ شاید اس کو اور ضرورت ہے، سے میرے رب کا نام یاد کرو، چلو ذکر کرتے ہیں، اور پھر میرے رب کے نام پر تم نے ایک مانگی ہے، میں نے تو تمہیں تیسرا دی، تو پھر 2/3 تمہاری ہوگی۔ پورا جو ریوڑ ہے وغیرہ اس کے 2/3 جو ہے وہ تمہارے ہو گئے، لیکن یاد کرو ذکر کرو۔ پھر ذکر میں لگایا، ان کو خوب ذکر کرا، خود بھی کرتے رہے، اور فرمایا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اچھا وہ پھر بیٹھے رہے کہ لے جاؤ نا، وہ پھر بیٹھے رہے وہ آدمی۔ تو پھر یہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ میرا رب کیا تو چلو ذکر کرتے ہیں،
ذکر کرا ان سے پھر تیسری دفعہ اور کہا کہ جی آپ آدھے لے جائیں، چلے آدھے لے جائیں. وہ پھر بیٹھے رہا، حیران ہو گیا کہ آدمی جاتا کیوں نہیں، شاید زیادہ کا خیال ہو. اچھا تو پھر ان کو ذکر کرا. دیکھیں ذکر کی اہمیت اس میں اشارہ اس طرح سے کہ جب کوئی کسی کے پاس ہے اس کو کچھ تو دے نا. اور میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اللہ والوں کے پاس جو بھی گیا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے تو کم از کم وہ ذاکر بن جاتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے کہ جس کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے. خیارکم الذین، تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں اذا رؤوا، جب ان کی زیارت کی جاتی ہے، جب ان کو دیکھا جاتا ہے ذکر اللہ، تو بعض کو اللہ تعالیٰ یہ خاص مل کا خاص دولت نصیب فرما دیتے ہیں. اور میں کہتا ہوں ہر اللہ والی کی صحبت میں سے ہوتا کہ جو غافل لوگ ہیں وہ ذاکر بن جاتے ہیں اور اللہ کا نام بہت محبوب نام ہے. تو مختصر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا اس آدمی سے کہ بھئی آدھی بکریاں لے جاؤ لیکن رب کو یاد کرو. چلو ان کو ذکر میں لگایا. اچھا پھر نہیں جاتے. پھر فرماتے ایسا کر لیں کہ چلو رب کو یاد کرتے، میرا رب کو یاد کرو اور ساری بکریاں لے جاؤ، ساری، اس کے ساتھ گڈریوں کے ساتھ اور وہ جو کتے کے شکاری ان کے سونے کے توقوں کے ساتھ سب لے جاؤ. اب دیکھیے کیسی سخاوت اور کیسے اللہ کے نام کیا سکتے ہیں کہ اللہ کے نام کے بدلے میں سب کچھ قربان کر دی. تو ان کو پھر ذکر میں لگایا. جب ذکر کیا کہتے سب لے جاؤ، گڈرے بھی تمہارے اور اس طریقے سے یہ کتے اور یہ جو توق ہیں سونے کے یہ بھی تمہارے، بکریاں بیڑ سب تمہیں جاؤ لے جاؤ. تو وہ آدمی پھر بیٹھا رہا. فرمایا کہ اچھا پھر اللہ کا ذکر کرو. تم نے کہا پھر ذکر کریں گے تو کیا چیز دیں گے؟ بکریاں تو آپ نے دے دی، گڈر یہ سب دے دی، اور کیا چیز دیں گے؟ تو فرمایا کہ میں اپنے رب کے محبوب نام کے بدلے میں اپنی جان کا نذرانہ کریں، میں آپ کا غلام ہو گیا. لیکن آپ رب کو یاد کریں، آپ یاد تو کریں میں آپ کا ہو گیا بس. تو پھر ان کو یاد کریں کہ چلو جی میں آپ کا غلام بن گیا، میں آپ کا ہو گیا اور یہ سارا آپ کا ہے. یہ بیڑ بکریاں اور یہ سب حیران ہو گئے. جبریل امین حیران ہو گئے کہ واقعی یہ تو سب آدمی ہیں. اور میں جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ یہ اس خلت کو نبھا نہ سکے گا، یہ واقعی میں غلطی کرتا. اور واقعی تو بہت سب آدمی. جب امتحان ہو گیا پورا، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو بھی بطور غلام کے پیش کیا کہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ اللہ کو یاد کریں تو میں آپ کا غلام ہوں. تو انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا اور فرمایا کہ نہیں میں آج بھی نہیں ہوں. تو اللہ کے خلیل واقعہ بہت سب کے امتحان میں پورے اترے، میں تو آپ کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا، میں تو جبریل ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا کہ جبریل کیوں میرے خلیل کو کیسے پایا تھا؟ میں اللہ تو بہت تک آدمی ہے. تو پھر جبریل علیہ السلام نے کیا کہا کہ یہ آپ مال و مقاصد کے بیڑ بکریاں یہ کتے گڈری آپ اپنے پاس رکھ لیں، سونا چاندی مجھے نہیں چاہنے کا. نہیں، جو چیز میں نے اپنے رب کے نام پر دی اس کو واپس نہیں کروں گا. اب واپس میں نہیں لیتا. انہوں نے کہا نہیں مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو امتحان کے لیے آتا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ابراہیم علیہ السلام پر کیسا کر لو کہ اس کے ذریعے سے زمین خرید لو، اس میں زراعت کرو اور پھر اس کے لیے عام اور امیر اور غریب سب کے لیے وقف کر. اب اس میں کیا نکلا ہے کہ اللہ کے نام کی محبت. اور واقعی جب آدمی مزہ چکھ لیتا ہے نا، اور یہ مزہ جو ہے دوستو وہ یہ لذت اللہ والوں کی صحبت میں اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں. دنیا کے ہر چیز میں ذائقہ ہے اور مزہ ہے تو اللہ کے نام میں کچھ نہیں ہے. لیکن آدمی اپنا تن من جن سب اللہ کے لیے قربان کرے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کر دی. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دے دی، اب ہم بھی قربانی کریں گے. تو اس میں چند چیزیں ہیں. ایک تو کہ حلال مال سے ہو. قربانی کے دن قربانی سے بڑا عمل اللہ کے ہاں کوئی نہیں ہے. یعنی خون کا بہانا اللہ کے لیے جانور کی شکل میں، لیکن اس کے لیے آیت قرآن میں آیا ہے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تمہارے گوشت اور تمہارے خون کی ضرورت نہیں اللہ پاک کو، اللہ تم سے تقوی کو چاہتا ہے. ایک آدمی اگر نماز نہیں پڑھتا اس کی کیا قربانی ہو؟
اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے متقی کے ساتھ، انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو متقی کے عمل کو قبول فرماتا ہے، اور وہ متقی ہے نہیں تو دوسرے کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ تو ابھی توبہ کر لیں، اب متقی بننا اتنا مشکل تو نہیں ہے۔ ایک دفعہ کسی اللہ والے کے ہم گئے، تم نے دیکھا کہ امام جو تھا وہ بغیر داڑھی کے کھڑا تھا، امام بغیر داڑھی کے تھا، بڑے بڑے پیچھے بزرگ کھڑے تھے، تو یہ کیا؟ میں غور سے دیکھا تو کل میں تو کچھ سمجھ گیا تھوڑا، تو دل میں بات آگے کی بات ایسی ہے کیونکہ داڑھی والے موجود ہیں اور بغیر داڑھی کے آگے کھڑا ہے۔ تو بعد میں سلام کہا تو حضور نے خود اس کی تشریح فرمائی کہ اس سے کسی کو شبہ نہ ہو، اس نے وعدہ کیا ہے اور پکا وعدہ کیجیے میں اس کے بعد داڑھی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کروں گا، میں نے داڑھی رکھ لی ہے۔ تب بڑھانا تو اللہ کا کام ہے نا، آگے بڑھ جائے گی کرنا۔ نماز جائز ہو گئی کہ نہیں؟ اللہ کے ساتھ دوستی لگ گئی نا ایک منٹ میں؟ تو یہ بات غور سے سن رہے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی میں وقت نہیں لگتا، صرف یہ کہ ہماری طرف سے تاخیر۔ ابھی ایک آدمی توبہ کر لیں، یہ تو میں نے داڑھی کی ایک مثال دی، اور بھی بہت سے اعمال ہیں اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن رکھنے سے پہلے یہ ضرور جو ہے وہ سوچا کرے کہ پھر اس کو ہٹاؤں گا نہیں، تو اس طرح توہین ہو جاتی۔ اور یہ دل میں سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو وقت دیا ہے اور مجھے حکم دیا کہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کر، تو اللہ کے حبیب اللہ کے محبوب ہیں، اور جو اللہ کے محبوب کا ہم شکل بن گیا تو وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ کو تعالیٰ کو اپنے محبوب بڑے پیارے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لیتے ہیں ظاہراً باطناً، ظاہر اتباع تو چند چیزیں ہیں، بات نہیں بہت زیادہ، اور جس میں قربانی بھی ہے، تو قربانی کس نیت سے ہو؟ اس نیت سے ہو کہ یہ جو اللہ مومن کا والا تھا، یہ جانور اللہ نے دیا تھا، اللہ کے نام پر اس کو ذبح کر رہا ہے۔ ہمارے شیخ الہند کے بارے میں آتا ہے قربانی اس کو کہتے ہیں، حضرت نے ایک بچڑا پال رکھا تھا چھوٹا سا گائے کا، پالتے پالتے جب وہ بالغ ہو گیا، جب قربانی کا لائق ہو گیا تو سارے حضرت نے اس کی قربانی کی، اور جب قربانی کی اس کے پاؤں وغیرہ باندھ رسی کے ساتھ تو سارا گھر رو رہا تھا، بچے بھی رو رہے تھے کہ جی ہماری جو ہے نا ہمارے گائے کو جو ہے نا ذبح کر رہے ہیں۔ مطلب ہے کہ قربانی ہے جس میں دل پر بھی چوری لگے نا، اللہ کے نام پر محبوب ترین مال جو اس کا آدمی یہ رخصت کرے، شرعی ضابطے کے مطابق جس پر قربانی ہو سکے وہ تو ہے ہی، لیکن عمدہ سے عمدہ جانور اللہ کے نام پر، جیسے قابل اور حابیل کو اللہ نے حکم دیا اسے جب ہوش بار رکھ لی، اور حابیل جو تھا اللہ کا ولی تھا، ایک عمدہ دمبا جو لا کر اس نے رکھا، اوپر سے آگاہ اس کو کھا پہلے، یعنی پہلی شریعتوں میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی، اوپر سے آگ اترتی تھی اور قربانی کو جلا ڈالتی، یہ قبولیت کی علامت تھی۔ اب ایسا نہیں ہے، اللہ نے مہربانی فرمائی تو قربانی جو کرے گا اللہ کی رضا کے لیے تو کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، اور جس کو وہ دیا جاتا ہے جو گوشت وغیرہ تو اس کا بھی کام بن جاتا ہے۔ تو شرعی ضابطے کے مطابق قربانی کرنا صرف اللہ کے لیے، ریا نمود سے آدمی پاک ہو اور اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشی عطا فرمائے۔ فضائل ایسی چیز ہے نا کہ جب فضائل بیان ہوتے ہیں تو اس کی قیمت آتی ہے سامنے۔ ہمارے مولالیات رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے اپنے اس کام کو جو ہے فضائل اور وعید اس کی یعنی رضائل کی بنیاد پر اٹھایا کہ فضائل جو ہے نا اس سے عمل میں جان آتی ہے۔ اب مثلا ایک آدمی قربانی کرے گا اس کو ملے گا کیا؟ اگر اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے، حلال مال سے ہو، ریا دکھلاوے سے پاک ہو، تو حدیث پاک میں ہے کہ ایک بال کے ہر بال کے عوض اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، قربانی کے ہر بال کے بدلے 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات بلند ہوں گے، اور آخرت میں جب عبادت شروع ہوگی تو ایک نیکی کی وجہ سے آدمی دوزخ میں چلا جائے۔ بلکہ حدیث پاک میں واقعہ آیا ہے کہ 2 آدمی ہوں گے جن کے اعمال تولے جائیں گے میزان عدل میں، تو ایک آدمی جو ہوگا اس کی ایک نیکی کم ہو جائے گی، اور دوسرا جو ہوگا اس کی ایک ہی نیکی ہوگی بس۔ تو جب اس کی ایک نیکی کم ہو گئی تو اس کے لیے جہنم کا حکم ہوگا کہ بھئی یہ نیکی کم ہے، دوسرے میں تو نیکی ایک کی ہے، اس کے لیے بھی جہنم کا حکم ہو جائے گا۔ تو یہ چلیں گے جہنم کی طرف، تو راستے میں جس کی ایک نیکی وہ کہے گا جس کی نیکی ایک ہے، اور جس نے یعنی ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے دوزخ میں جا رہا ہے اس کو دوسرا آدمی کہے گا جس کے پاس صرف ایک نیکی ہے، زیادہ نہیں ہے، تو وہ کہے گا کہ بھئی میں تو ویسے دوزخی ہوں اور میرے پاس تو نیکی بھی ایک ہے۔ جب آپ ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے دوزخ میں جا رہے ہیں تو میرے پاس تو نیکی بھی ایک ہے، تو میں تو بدرجہ اولا دوزخی ہوں۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ میں اپنی نیکی آپ کو دیتا ہوں، آپ لے لا تو کام تو بن جائے گا نا، میں تو ایک ہی دوزخی ہوں، تو اس کو نیکی دے دے گا تو اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے کہ پروردگار مجھے نیکی مل گئی۔ جس طرح سے کیجیے تو ایک آدمی ہے، اللہ تعالیٰ کو تو خوب علم ہے، لیکن کچھ دینے کے لیے کرامن اعزازاً ایسے جو ہے نا سوالات کیے جاتے ہیں۔
چچا کدھر ہے جی؟ فلانی جگہ ایک آدمی ادھر پڑا ہے، اس کے پاس صرف ایک نیکی تھی، اس نے کہا کہ میں تو ایسی بھی دوزخی ہوں، تو چلو تمہاری نیکی ایک کم ہے، میری صرف ایک اور تمہاری ایک کم ہے، تو چلو تمہارا کام ہو جائے گا. تو آپ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ اس کو لے آؤ. تو آگے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا کہ یہ تھا. تو آپ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں بھائی؟ حالانکہ اللہ کو خوب علم، دل کے راز کو اللہ جاننے والا ہے. تو وہ کہے گا کہ پروردگار میں نے سوچا کہ میں تو ایسی بھی دوزخی ہوں، اس کی صرف ایک نیکی کم ہے اور یہ دوزخ میں جا رہا ہے، تو میرے پاس تو ہے ایک. تو میں نے کہا چلو اس کا کام تو بنے نا، میں تو ویسے ناری بن گیا. تو آپ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جب تم اتنے سخی ہو اور اس کے اتنے خیفا، تو چلو میں نے تم دونوں کو بخش دیا ہے. ایک کو اپنے نظام عدل کے تحت بخشتا ہوں، یہ جو ایک نیکی جس کی کم تھی اس کو نظام عدل کے تحت میں نے بخش دیا، اور تمہیں اپنے نظام فضل کے تحت بخشتا. تو ہمارے ساتھ اگر فضل کا معاملہ ہو گیا تو کچھ ہو جائے گا، اگر عدل ہو گیا نا پھر خیر نہیں ہے، پھر خیر نہیں. اگر آج سچ میں آڈٹ ہو جائے نا، آڈٹ ہو پھر ہماری خیر نہیں. اس لیے کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں گر کہ پروردگار میں ابھی کہتا ہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اور میں آڈٹ کے لائق نہیں ہوں. اللہ اگر تم نے بغیر حساب کو مجھے بخش دے تو ٹھیک، ورنہ یا اللہ مجھے آڈٹ سے مجھے حساب سے پتا. تو اگر ایسے ہو گیا تو انشاءاللہ ہم بچ جائیں گے، اور اگر حساب لیا گیا تو خیر نہیں ہماری. تو قربانی جو ہے دوست معمولی چیز نہیں، اللہ کے لیے ہو تو ایک بال کے عوض کتنے بال ہیں قربانی کی جانور کے اوپر؟ کتنے ہوں گے؟ کاؤنٹلیس، بے شمار. تو ایک بار کے بدلے ایک نیکی ملے گی. اور میں نے ایک نیکی کا قصہ آپ کو بیان کر دیا حدیث کی روشنی میں کہ ایک نیکی کی وجہ سے آدمی جنت میں جا سکتا ہے. اس کو معمولی نہیں سمجھیں. تو قربانی کا جو ایک بال ہے اس کے اوپر چاہے بیل ہے جو بھی چیزیں، تو ایک نیکی ملے گی، ایک 10 کے برابر، یعنی ہر بال کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی. اچھا 10 درجات بلند ہوں گے اور 10 گناہ معاف ہوں گے. اب کتنے گناہ کسی نے کیے ہوں گے؟ اگر سچی قربانی ہے تو تیری گناہ اس کو سارے معاف ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں کتنے بال ہیں اس کی گر ہی نہیں سکتا. ہر بال کے عوض 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے. اب کوئی کہے جی جو اس کا جو ہے وہ ذرا اس کا چمڑا اتارنا وغیرہ، اس کا پیٹ پالنا یہ تو مشکل کام ہے. تو اس پر جو ہے فرمایا کہ جو گوشت کا ایک ٹکڑا نکلتا ہے نا، جب آدمی محنت کرتا ہے، جب اس کے پیٹ کو پالتا ہے تو یہ آدمی جو ہے قبر کے وقت جو ہے عذاب قبر سے اللہ اس کو محفوظ رکھے گا. اور ہر گوشت کے پارچہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو مفتی اونٹ کے برابر ایک پرندہ عطا فرمائیں گے جنت میں، ہر گوشت کے بدلے. لوگ کہتے ہیں یار یہ تو مشکل کام نہیں ہو سکتا. یہ بھی ثواب ہے کہ اس کا آدمی کرتا. ہاں اگر ایک گھر کی قربانی ہے تو اس میں پیسے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس میں مختلف افراد شریک ہیں تو یاد رکھ کہ اس کو ترازو کے ساتھ تقسیم کرنا ہوگا، ورنہ وہ قبول نہیں ہوگی، قربانی سود بن جائے گی. اگر مختلف افراد، گھر کی قربانی ہے، گھر کے افراد 5-6 شامل ہے تو پھر کیا ضرورت؟ مستحب تو یہ کہ آدمی اس کے 3 حصے کر لے، یہ استحباب بھی امر ہے. 3 حصے کر لے، ایک غربا کو دے دیں، ایک اپنے عزیز و اقارب کا خود استعمال کرے. اگر خود اس کو ضرورت ہے تو سارے قربانی خود رکھ سکتا ہے. لیکن یہ بھی کوئی کی عادت نہیں ہے کہ فریج میں رکھے ہوئے گوشت رکھے ہوئے بات کھاتا رہتا ہے اور خدا کے بندے تقسیم کر بات فریج بھر دیتے ہیں نا. تو یہ بھی یہ عادت مجھے پسند نہیں ہے، اچھی نہیں ہے. غریب بیچارے جن کو گوشت بھی نہیں ملتا، یہ بقرعید ان کو بھی مل جاتا ہے، ان کو زیادہ دے دو نا، کیا تم نے فریج میں رکھا ہوا ہے؟ یہ مالدار لوگوں کو جن کو اللہ نے مال دیا وہ ایسا کرتے ہیں. تو یہ تو عجیب سی اثر اسی دن سارا اللہ کے نام پر لٹا دیں. وہ کہ شرعاً آپ سارا کھا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ صاف کمائے نا. ایسے غریب لوگ بیچارے جن کو مہینے میں بھی گوشت نہیں ملتا تو زیادہ کھا لیں گے بجائے سے کہ آپ نے فریج میں رکھا ہوا ہے. بارہ اللہ اپنا ذوق. تو ہر پارچہ گوشت کے عوض اس کو ایک بختی اونٹ کے برابر اللہ تعالیٰ پرندہ عطا فرمائیں گے، اور ہر پائے کے عوض میں اللہ تعالیٰ جنتی گھوڑا عطا فرمائیں گے. وہ دنیا کے گھوڑوں پر کیا نہ کرے، وہ عجیب گھوڑا ہوگا، کیسے شاندار ہوگا، کیسے خوبصورت ہوگا. اور وہاں جو اس کی ضرورت کی نہیں، وہ تو خوش یعنی صرف جنتی کو خوش کرنے کے لیے ہوگا. ورنہ جی جنتی جہاں چاہے گا چلا جائے گا، اڑ جائے گا، ویسے چلا جائے گا، زمین کم ہو جائے گی. مثلا جنتی کے دل میں بات آئی کہ جی وہ سامنے پھل میں ذرا کھاتا ہوں، تو وہ جھکتے جھکتے اس کے منہ کے قریب خود آ جائے گا. اور جب یہ پھل کھا لے گا تو وہاں فوراً 2 لگ جائیں گے. اگر 2 پھل کھا لے گا تو فوراً 4 لگ جائیں گے، 4 کھا لے گا تو فوراً 8 لگ جائیں گے. دیکھیں دنیا کے پھل ختم کر یعنی استعمال سے ختم ہو جاتے ہیں نا، لیکن آخرت جنت کے جو پھل ہیں وہ استعمال کرنے سے بڑھیں گے. اس طریقے سے کسی کے دل میں بات آئے گی، دل میں عدنان کی بات ہے کہ وہ سامنے جو حور ہے اس کے ساتھ بھی ذرا مباشرت ہے، وہ خود آ جائے گی. بلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلانے کی ضرورت نہیں، وہ خود حاضر ہو جائے گی. اب دیکھیں سکون فیکونی طاقت اللہ جنتی کو عطا فرمائیں گے، لیکن اس کے لیے یہاں کچھ کرنا ہے، ایمان بنانا. اور اس کا یہ کہ جو موقع کا عمل ہے اس کو کرنا ہے احسن طریقے سے. جیسا بھی قربانی کا عمل آ رہا ہے، سارے سال تو قربانی نہیں ہوتی نا،
یہ قربانی کا عمل آ رہا ہے تو اس کو شرعی ضابطے کے مطابق کرنے تو پھر یہ ثواب پائیں. اچھا ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ قربانی کے ہر بال کے بدلے جنت میں جنتی کا ایک محل عطا ہوگا. کتنے محلات ہوں گے اور محل کیسے ہوگا؟ ایسا محل نہیں کہ بس چھوٹا سا. بعض لوگ کہتے ہیں جاؤ جی ذرا ہمارے یہاں کھانا کا کیوں جی میں نے مکان بنایا کتنا جی 2 کمرے ایک بیٹھک ایسے کہتے ہیں نا. اور بات ایسے ہیں کہ وہ 2 کمرے ایک بیٹھک کا مکان بھی کسی کو نہیں بتاتے. گنجائش نہیں ہوگی یا بخل ہوگا جی, یا تو بخل ہے یا گنجائش نہیں ہے. تو یہ بھی یہ سنت طریقہ ہے. کوئی مکان بنا لے نیا مکان بنا اپنے لیے تو شکرانے کے طور پر کیا کر اس میں کوئی دعوت کر لو, اپنے دوستوں کو بلائے, متقی پرہیزگاروں کو بلائے, ان کو کھلا دے. یہ مستحب عمل ہے, یہ حدیث سے ثابت, یہ رواج نہیں ہے. اس سے بھی آدمی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور دعوت سے بڑی چیز ہے. لیکن حدیث پاک میں جو ایک آدمی کی دعوت اللہ کے لیے کرے صرف, وہ تو یہ جیسے ذکر سے آدمی اللہ کے یہاں بڑھتا ہے ایسے اس دعوت سے بھی بڑھتا ہے نا. اللہ کی رضا کے لیے کسی کی دعوت کی, صرف اللہ کی رضا کے لیے حلال مال سے, تو کتنا ثواب ملے گا؟ ایسا ثواب ملے گا جیسے اس نے آدم علیہ السلام کی اجازت کی. اب اگر آدم علیہ السلام مشہور ہے کہ جی معاشرے میں کسی کے آدم علیہ السلام آ گئے ہیں, کتنے برکات خیرات نازل ہوں گی. اچھا جو 2 آدمی کی ضیافت اللہ کی رضا کے لیے کرے حلال مال سے تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ گویا اس نے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کی دعوت کی. اتنے ثواب اس کو اللہ دے گا. اچھا اور کوئی آدمی 3 کی دعوت کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے تو اس کو اتنا ثواب ملے گا گویا کہ کسی نے جبریل میکائیل اور اسرافیل کی دعوت کی ہو. حالانکہ وہ کھاتے تو نہیں ہے لیکن رحمتیں کتنی نازل ہوں گی. کسی نے جبریل میکائیل سب آ گئے, 3 فرشتے آ جائیں تو پھر کتنے خیرات و برکات کتنے انوارات نازل ہوں گے. اور کوئی 4 آدمیوں کی ضیافت کرے اللہ کے لیے, للہیت شرط ہے. یہ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں نا, الیکشن کے دنوں میں آپ کھانا کھاتے ہیں ہوٹل مفت کھل جاتے ہیں, کھلتے ہیں نا. ویسے جیسے کوئی جو ہے نا, یہ سعید صاحب نے میرے خیال میں پکڑا ہو تو چوہے کو, جو کیسے پکڑا جاتا ہے, وہ چل وغیرہ سڑکے سکے تو اس میں جو ہے نا روٹی رکھ لیتے ہیں ساتھ ہوگی, اور جب وہ آتا ہے وہ چوہا تو کہتے ہیں یار سعید صاحب نے تو میری بڑی عزت کی, کیسے احترام کیا ہے, خالص گھی ہے اور گوشت روٹی ہے. جب آگے تو اس کو کھائے گا تو اس کی گردن کٹ جائے گی فوراً. ایسی دعوت نہ کھا, جس میں ایمان رکھ کٹ جائے نا انسان تو اس کیا کرتے ہیں وہ گند نیت ہی خراب. جو صحیح نیت سے جو نہ پکے صحیح نیت سے اللہ کے لیے نا اس کو مردار برا, اس سے باطن میں بڑا اثر پڑے گا. یاد رکھ دیکھیں ہمارے بزرگوں نے کبھی باتوں کو چھپایا نہیں اور مخلوق کی اصلاح کے لیے انہوں نے اپنی باتوں کو ظاہر کیا. ایک دفعہ سے ہوا, مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ حکیم علمت کے استاد تھے, استاد خاص تھے. ان سے حدیث پڑھی اور اسی طریقے سے خلیفہ بھی تھے حضرت کے, تو پیربھائی بھی تھے آپس میں. تو ایک دفعہ ان کے ہاں لڈو آ گئے, پڑوسی نے لڈو بھیجے تو بھوک ہوگی تو حضرت نے فوراً ایک کو نوش فرمایا. بس جب نوش فرمایا تو اس کے بعد اس نے فرمایا خود اس کو دیکھا تو چھپا بھی تو سکتے تھے نا, اصل میں چھپائی بات نہیں. فرمایا کہ جس وقت وہ لڈو میرے پیٹ میں پہنچ گیا بس مجھ پر ظلم طاری ہو گیا, اندر اندھیرا چھا گیا اور میرے دل میں عجیب و غریب خطرناک خطرات آنے لگے. خطرات یہ آنے لگے کہ میں نے کہا بھائی کوئی لڑکی جس کے ساتھ میں زنا کرے, نوز بالله. حضرت فرمایا تھا کہ میں روتا رہا, گڑگڑاتا رہا کہ اللہ کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں. تو مجھے فرمایا الہام ہوا کہ جو تم نے لڈو کا حرام ہے. حالانکہ حضرت نے تو قدم نہیں کیا بلکہ پڑوسی لائے, لیکن چونکہ مرتبہ بلند تھا, اللہ نے ولایت خاص سے نوازا تھا, تو ہم پر چونکہ روشنی دیکھ چکے تھے تو ظلم طاری ہو گیا. اور جس بیچارے نے روشنی دیکھی نہیں ہے تو اس کے لیے کیا ظلمت اور کیا برابر اس کے. یہ روحانی اندھا ہو چکا ہے, اس کو کیا اگر کم دیکھ نابینا کو لائے ادھر ٹھہراؤ کہیں کہ یہ روشنی نہیں ہے, ہم کہیں گے روشنی ہے, اسے کچھ نظر نہیں آتا, تو اس کو واقعی کچھ نظر نہیں آتا. تو جس نے پہلے روشنی دیکھی ہو اس کا یہ حال. تو فرمایا کہ مجھ پر ظلم طاری ہو گئی اور 1 مہینے تک میں پریشان تھا کہ اللہ کیا ہوا. تو فرمایا مجھے الہام ہوا کہ تم نے جو لڈو کا وہ حرام تھا, اس لیے اس کی ظلمت. اب دیکھتے ایک حرام لقمہ جانے سے, تو حلال کی میں شرط لگاتا ہوں کہ کسی کی دعوت کریں حلال مال سے, حلال تو عام اللہ کے لیے کھلائے. 4 آدمی کی دعوت کریں گے تو کتنا ثواب ملے گا؟ 4 آدمی کی اللہ کے لیے ضیافت کر لے تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے اس نے 4 آسمانی کتابیں تورات, زبور, انجیل اور قرآن پاک کی تلاوت کی. اور صادق کا ثواب اس میں داخل ہے, 1 کا 2 کا 3 اس میں داخل. اچھا جو 5 کی ضیافت اللہ کی رضا کے لیے کرے گا اس کو کیا ملے گا؟ یہ میں اس لیے بیان کرتا ہوں نا, جب افسوس اس لیے کرتا ہوں کہ آپ جو دعوتیں کرتے ہیں اس حدیث کو سامنے لائیں اور یہ نیت کر لیا کریں. بلکہ جو گھر میں جو انچارج ہے گھر کا مثلا وہ بار سے سودا وغیرہ اس میں چلے جائے کہ جی گھر میں جو 15 افراد ان کی میں دعوت کرتا ہوں, تو اللہ اس کو یقیناً ثواب دے. دعوت کی نیت کر لے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی بھی نیت ہو
وہ بھی ضرورت ہے، ویسے بھی وہ تو ہے ہی، لیکن جب یہ نیت صاف کریں گے کہ چلو جس حدیث پر عمل کرنے کے لیے 15 آدمی کو جو گھر کے افرادی ہیں ان کی میں دعوت کرتا ہوں للہ فی اللہ، تو ثواب انشاءاللہ ملے گا، اور مفت میں ثواب ملتا رہے گا، مفت میں۔ یہ ایسے نسخے ہیں نا کہ جس میں مفت میں ثواب ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کو کھلانا تو ایسی بھی آپ کی ڈیوٹی ہے نا، وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اللہ کا حکم ہے، قرآن حکم ہے، تو ان کا نام نفقہ کا ذمہ واجب ہے، اولاد کا، بیوی کا، لیکن اگر ساتھ یہ نیت بھی کر لیں گے تو یہ ذاتی ثواب ہوگا۔ اچھا ٹھیک کی جو دعوت کرے صرف اللہ کی رضا کے لیے، اچھا تھوڑی سی حرکت کر لیں، دوست ذرا آگے بیٹھ جائیں گے، جو ٹھیک کی دعوت کر لے تو کتنا ثواب ملے گا؟ 6 کی، جیسے اس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 60 غلام آزاد کیے ہوں۔ سن لیجیے حدیث ہے، 6 آدمی کی دعوت اگر اللہ کی رضا کے لیے کر لے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے حلال مال سے، تو اس کو اتنا ثواب ملے گا گویا اس نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 60 غلام آزاد کیے، اور ایک غلام آزاد کرنے کا کتنا ثواب؟ اچھا، اور اگر ایک آدمی 60 آدمی کی ضیافت کر لے، ان کو کتنا ثواب ملے گا؟ اس کے لیے ثواب یہ کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے 7 دروازے اس کے لیے بند کر دے گا، اور جو سابقہ ثواب ہے 1 2 3 4 5 تک جو وہ بھی اس کو ملے، اس نے بن دیا نا، کیونکہ 7 میں 5 دیا تھا نا، 7 میں 4 دیا ہے، 7 میں 3 دیا ہے۔ حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھ یہ نہیں کہ صرف 7 دروازے، بلکہ جو سابقہ ثواب وہ بھی اس میں درج کر لیں۔ اچھا، اور جو 8 آدمی کی ضیافت اللہ کی رضا کے لیے کرے گا اس کو کیا ملے گا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے 8 جو مین گیٹ تھے ان کو اللہ کھول دے گا۔ ویسے جنت کے بے شمار دروازے ہیں، جنت کے دروازے بے شمار ہیں، لیکن مین گیٹ جن کو کہا جاتا ہے وہ 8 ہے، یاد رکھیں۔ ایسے بھی محلات ہیں جن میں ایک محل میں 60 ہزار دروازے ہیں، 60 ہزار دروازے ہیں۔ عام لوگ تو یہ سمجھتے ہیں جنت کے کتنے دروازے؟ وہ جی 8 ہیں، 8 ہیں، تو یہ ہمارے خانقاہ اس گھر میں تو بہت زیادہ ہیں، اس سے جنت سے بھی زیادہ ہے۔ 8 مین گیٹ سے، مین انٹرنس جس کو کہتے ہیں باہر سے، اور اندر کے بے شمار دروازے ہیں۔ مثلا حدیث پاک میں ہے کہ جنت کی جو محل عطا ہوگا، ایک محل ایسا ہوگا جس کے 60 ہزار دروازے ہوں گے، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایسے محلات جن کے 70 ہزار دروازے ہوں گے، 70 ہزار دروازے ہوں گے، اور دروازے کی چوڑائی کتنی ہوگی؟ 40 سال کی مسافت کے برابر۔ اور یہ تعجب نہ کر، دیکھیے اس دنیا میں جدید تحقیق یہ ہے نا کہ جو کہکشان نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، یہ ہر روز بنتے رہتے ہیں، اتنی وسیع کائنات ہے یہ کائنات ہے، جنت سے چھوڑ دیں، یعنی جو کہکشاں جن پر لاکھوں کروڑوں جس میں ستارے ہیں نا، یہ ہر روز بنتے رہتے ہیں، بنتے، جدید تحقیق یہی ہے۔ اور اتنی بڑی کائنات ہے یہ کہ جس وقت اللہ نے ستاروں کو، سیاروں کو، چاند سورج کو جب بنایا ہے، کچھ ستارے ہیں کچھ سیارے، تو اس وقت سے ابتدا سے اس وقت سے زمین کے سیارے کی طرف ان کی روشنی آنی شروع ہو گئی ہے، اور کس اسپیڈ سے آ رہی ہے جی؟ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے، لیکن ابھی پہنچی نہیں ہے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، دنیا فنا ہو جائے گی، اتنی بڑی کائنات ہے۔ تو تعجب نہ کریں کتنا مکان جی، جیسے لوگ وکیل کہتے اتنا 60,000 دروازے ہوں گے، تو بھائی جنت کو دنیا پر قیاس نہ کرو نا۔ اب دیکھیں وہاں بیماری بھی نہیں ہے جنت میں، آدمی بیمار نہیں ہوگا، جنت کے دروازے تک جب پہنچ جائے گا تو 2 چشمے لگے ہوئے ہیں، ایک سے پی لے گا تو اندر کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، دوسرے سے نہائے گا تو باہر کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، بس بیماری تو ختم ہو گئی، بیماری ختم ہو گئی، نہ زکام ہے، نہ نزلہ ہے، نہ ٹائیفائڈ ہے، نہ کینسر ہے، کچھ بھی نہیں، مزے ہی مزے۔ اور پھر جو ہے جوانی بڑھتی رہے گی۔ آدم علیہ السلام کے قد پر انسان جنت میں داخل ہوگا۔ آدم علیہ السلام کے قد کتنا تھا؟ 60 ذراعاً، 30 گز، جنت 30 گز لمبا ہوگا، اور جسم کی موٹائی کتنی ہوگی؟ 7 ذراع، 3.5 گز، یعنی 7 ذراع تو اسے گز بنائیں تو 3.5 بنتے ہیں۔ اور حسن، ابتدائی حسن کیا ہوگا؟ یوسف علیہ السلام ابتدائی جو حسن ہے، اور عمر کتنی ہوگی؟ 33 سال۔ جو 80 سال ہے اس کو گرا کر 33 سال تک لے آئیں گے، جو 10 سال کا ہے اس کو بڑھا کر 33 سال تک پہنچا دیں گے، تو مزے مزے ہوں گے۔ ایک جنت اپنی بیوی سے جو صحبت کرے گا تو 40 سال گزر جائیں گے، وہ شہری نہیں ہوگا۔ اور وہاں جو ہے نہریں ہیں، شرابی طہور کی نہریں ہیں، بلکہ نہر کے سمندر ہیں بڑے بڑے، ان سے پیے گا۔ اور سب سے بڑی چیز کہ اللہ کا دیدار، وجوہ یوم جو ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے اپنے پروردگار کو دیکھتے ہوں، یہ سب سے بڑی دولت ہوگی، اللہ میں نصیب فرمائے۔ اللہ کا دیدار جس نے اس دنیا کو بنایا، جس نے کہ ہماری شکلوں کو کیسے بنایا، دیکھو میرے اپنی صورت آپ کی اپنی ہے، ان کی اپنی ہے، کوئی جو ہے من کل الوجود سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ ٹرینز بھی اگر پیدا ہو جائے نا، ٹرینز جن کو کہتے ہیں انگریزی میں ٹرینز، وہ بھی بعد میں ہوا کی تبدیلی، موسم کی تبدیلی سے وہ میں فرق آ جاتا ہے، ایسا ٹرینز تینوں میں ملے۔ بلکہ ایک دفعہ مجھے اتنا مغالطہ لگا، 2 آدمی، وہ دو بھائی بالکل ایک جیسے ہیں، لیکن اگر آدمی وہ دیکھتا رہا کچھ فرق محسوس کر لیتا ہوں۔ مجھے ایسے دھوکہ لگا، میں کسی جگہ جا رہا تھا ادھر، تو وہ شاید کی فیکٹری تو اس سے کہا جی آپ
مجھے کہا کہ اب مولوی صاحب میرے لیے جو نشات لے آئے صاحب. میں نے کہا تم نشات لے آئے تو میں اس کو دینا چاہوں. اس نے کہا کہ یہ مجھے آپ کیوں دیتے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے مجھے صبح پیسے دیے, وہ ہنسا گئے. میں نے کہا یہ لے لے, آپ نے مجھے صبح پیسے دیے, میں آپ کو خوب پہچانتا ہوں, صبح آپ نے پیسے نہیں دی. وہ پھر ہنسا. اس نے کہا کہ آپ کو بغال چلے گا, میرا بھائی ہے. اتنے میں آیا تو میں نے دیکھا بالکل خوب ہوئی تھی, ہمیں مجھے دھوکہ لگا. تو عرض میں کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس رب نے دیکھے کیسے چہرے ہمارے بنائے تھے. کہہ رہے اپنا چہرہ سبحان اللہ. ہر ایک جب ایسے شیشہ دیکھتا ہے نا کہتے بس نہیں سب سے اچھا ہم جمعہ دیگر میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ہاں خانقاہ میں ایک شیشہ آیا ہوتا ہدیتاً, چائے شیشہ تھا, ہدیے کے طور پر کسی نے بھیجا. تب طرح کیا ہوتا کبھی چہرہ مبارک دیکھتے تھے اس میں, اور چہرہ دیکھنے سے بھی آدمی اللہ کے قرب کے منازل طے کرتا ہے. ہر سنت عمل میں یہ تاثیر ہے. لیکن کسی کو طریقہ تو آتا ہے نا. ایک شیشہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے ایسے کرتے, جیسے کال کی دوست نہیں ہوتے اس طرح کرتا ہے, جیسے وقاص وغیرہ ایسے کرتے ہیں. میں مجھ سونا ہوں, ہم چنا ڈنگر ہیں, میرے جیسا ڈنگر کوئی نہیں. دیکھو نا سارے دنیا میری طرف دیکھتے کیسا کیسے. میں کالج میں رہا ہوں نا, تو میں سب پر آدھا گھنٹہ کالج گزارتے ہیں, آدھا گھنٹہ. تم نے شیشہ دیکھا گر گئے, اور ایک شیشہ کیا ہے ایسے شیشہ دیکھا جس سامنے میں لگایا آپ کے لیے. تو اس نے کہا اللہ امان حسن تخلقی تو حسن خلقی, یا اللہ جیسے تو نے میرے ظاہر کو اچھا بنایا, اللہ میرے باطن کو اچھا بنا دے. تو ترقی ہوئی کہ نہیں؟ یا اللہ بازار سے میں انسان ہوں, اندر سے میں اللہ حیوان ہوں, اللہ تو مجھے ٹھیک کر دے. اللہ امان احسن تخلقی فحسن خلقی. حدیث پاک کو دوسرے الفاظ اس طرح احسن تھا, اللہم انت حسن تخلقی فحسن خلقی. اللہ جیسے ظاہر کو تو نے میرا اچھا باطن کو اچھا بنا دے. تو تقریبا شیشہ پڑا ہوا تھا, تو شیخ عبد القادر جیلانی نور علیہ عمر قدر مرید کے بھیجے جب شیشہ لیا, تو شیخ کا روب اس کا طاری ہو گیا, ڈر گیا, تو کانپ گیا, تو شیشہ اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا. شیشہ نیچے گر گیا تو کہا کیا کروں, تو غصہ ہوں گے. پھر فرمایا اللہ والے زندہ دل ہوتے ہیں, تو ایسا کوئی شعر پڑھ لو تو آگے سزا نہیں دیں گے. کوئی شعر وغیرہ شاعری کر لو تو اللہ والے زندہ دل ہوتے ہیں, کچھ نہیں کہیں گے. پہلے تو ڈر رہا تھا, تو آیا تو شیشہ لائے تو اس سے کہا تو آج قضا آئی نہیں چینی شکست. تو تقدیری بات تھی اور وہ تو مجھ سے ٹوٹ گیا. تو حضرت نے فلفور فرمایا کہ اچھا خوب شد آلے خودبینی شکست, اچھا ہوا جی خودبینی کا آلہ ٹوٹ گیا. تو ایک شیشے میں ایک آدمی خودبینی کرتا ہے ایسے, واہ میں کچھ ہوں جی بڑی چیز ہے, ایسے ہوتا ہے نا. اگر نہیں کچھ ڈاکٹر صاحب سے پوچھے. اچھا اور ایک اس طرح شیشے دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے, اللہ من حسن تخلقی فحسن, اللہ جیسا میرا ظاہر تو نہ چمر, اللہ میرا باطن بھی اچھا کر دے. ظاہراً تو میں انسان ہوں, لیکن اندر سے مجھ میں حیوانیت ہے, اللہ مجھے تو درست کر دے. تو اس سے اللہ کے قرب کے مزار طے کرے بڑے گا. جیسے ایک لطیفہ ہے, ایک حبشی تھا راستے پر گزر رہا تھا. حبشی کا زرزار ڈول ڈالچا نہیں ہوتا نا, لمبے لمبے بڑے بڑے ہونٹ اور چمڑا بھی ذرا کالا ہوتا ہے. تو اس نے کبھی شیشہ نہیں دیکھا تھا, پہلا چانس تھا, پہلا موقع تھا. تو راستے میں جا رہا تھا, بہت بڑا شیشہ تھا. جب اس نے ایسے اس میں دیکھا نا تو اس میں اس کو حبشی نظر آیا. تو اس نے کہا اوہ دیکھو تمہاری بری شکل کو دیکھو, اس لیے تو یہاں پڑے ہوئے ہو. اور لوگ تمہیں اٹھا دیتے تو اس نے اس کو لات ماری تھی, جہاں اپنا کام کرو. اب اس نے کس کو سزا, اپنے کو کوسا, اپنے کو. اب دیکھتے یہ اللہ جو ہے بے نیاز ذات. ایک دفعہ یوسف علیہ السلام نے روایت میں آیا ہے, یوسف علیہ السلام نے شیشہ دیکھا تو فرمایا سبحان اللہ, یہ جو جوان ہے ساری دنیا کے خزانے جو ہے نا اس کی قیمت نہیں بن سکتی. کیونکہ ہر نبی معصوم ہوتا ہے اور اللہ کی تربیت میں ہوتا ہے, تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. کون سی بات پسند نہیں؟ حالانکہ حقیقت تھی اور یہ درپردہ اللہ کی تعریف تھی, کیونکہ یوسف علیہ السلام کو کس نے بنایا, اللہ نے بنایا. تو یہ بالواسطہ تعریف اللہ کی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو احتیاط کر کلام سکھانے کے لیے ایسا کیا, کیونکہ اللہ کی تربیت میں ہر پیغمبر ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوا جی, شروه بثمن بخس دراهم معدودہ وكانوا فيه من الزاهدين. وشروه بائر, ان کو فروخت کر دیا. کتنے جی, چند درم گنے ہوئے تھے, وہ بھی جو تھے وہ بھی کھوٹے تھے, کھوٹے درم میں فروخت ہو. بعض مفسرین نے لکھا کہ وہ 20 درم تھے, 20 تھے وہ بھی کھوٹے تھے. اور پھر بھائی نے 2 تقسیم کیا کرتے ہیں. اتنے جب نے کارنامہ کیا, بھائی کو گرایا تو جیسے کا 2 آپس میں تقسیم کر دی. یہ بھی عجیب بندر بات نہیں تھی نا اللہ کے خدا. لیکن پھر اللہ نے تو توبہ کی توفیق عطا فرمائی, توبہ بڑی چیز. اتائب حبیب اللہ, گناہ سے توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے. اتائب میں نے ذنب کم اللہ ذنبل ہو, گناہ سے توبہ کرنے والا ہے جیسے اس وہ گناہ اس نے کیا ہی نہیں. توبہ بڑی چیز ہے دوست. لیکن توبہ کس کو کہتے ہیں کہ جتنی نمازیں قضا کی ہیں ان کو پڑھنا ہوگی نماز. رمضان کے روزے ہیں تو رکھنے ہوں گے, نظر اگر ہے تو ادا کرنی ہوگی. قربانی پہلے نہیں کہ اس کا حساب کر کتنے پیسے دے دے, نظر مانے تھی اس کو ادا کر لے. صدقہ فطر نہیں دے اس کا حساب کر لے. قرآن پاک کے سجدے اس کے ذمہ رہتے اس کا حساب کر کے اس میں سجدے کر لے.
اور بندوں کے حقوق کسی کی غیبت کی ہے تو اسے معافی مانگ، ورنہ غیبت سے اس کے سارے اعمال اس کے کاتے میں چلے جائیں۔ حدیث پاک میں آیا کہ دوزخ والوں سے بعض کو اللہ تعالیٰ خارج کی بیماری میں مبتلا کر دیں گے، اپنے جسم کو اتنا کھجلائیں گے کہ ہڈیاں رہ جائیں گی اور چمڑا ختم ہو جائے گا۔ تو فرشتہ کہیں گے تمہیں پتہ ہی تمہیں سزا کیوں مل رہی ہے؟ کہیں گے نہیں، اس لیے کہ تم مسلمانوں کی غیبت کیا کرتے تھے، یہ اس کی سزا ہے۔ اور یہ بدنظری کا جو ہے نا، بدنظری کا گناہ بہت عام ہے، بہت عام بدنظری کرنے کے لحاظ سے صغیرہ لیکن نتیجے کے لحاظ سے کبیرہ گناہ ہے اور بہت مہلک گناہ ہے۔ اس کے عبادت کے اندر جو حلاوت ہے نا وہ سلب ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ کا قصہ امام غزالی نے لکھا ہے، ایک آدمی کا جب وہ فوت ہوا اور برزخ حساب کتاب جب اس کتاب ہونے لگا تو حق پارا نے فرمایا تم اپنے گناہ کا اقرار کرو، میں بخشتا چلا جاؤں گا، اقرار کرو گے اعتراف کرو گے تو میں بخش دوں گا۔ کیا جا میں نے کیا یہ گناہ وہ گناہ فرمایا گناہ ایسا ہے کہ مجھے اقرار کرنے سے شرم آئی، تو مجھے حیا اس چیز کا اقرار کیسے کروں؟ تو میں اقرار نہ کر سکا غایت حیا کی وجہ سے۔ اس کی پاداش میں اللہ نے مجھے دھوپ اور مجھے اتنا کھڑا کیا دھوپ میں کہ میرے چہرے کا جو گوشت ہے وہ گل کر گر گیا۔ تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ تم نے وہ کون سا گناہ کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ یہ گناہ کیا، اور یہ گناہ تھا کہ میں نے خوبصورت لڑکے کو شہوت کی نظر سے دیکھا تھا، ایک دفعہ صرف ایک دفعہ۔ اسی لیے حدیث پاک میں لعن اللہ الناظر والمنظور، اللہ جو نظر ڈالتا ہے وہ بھی ملعون ہے اور جو اس کا موقع فراہم کرے وہ بھی ملعون یا ملعونہ، اس سے آدمی ملعون بن جاتا ہے۔ اور فرمایا یعلم خائنۃ الأعین، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، وما تخفی صدور، اور قلوب سینے کے اندر جو قلب ہے اس کی خیانت کو بھی اللہ جانتا ہے۔ ایک آدمی سے بیٹھا ہوا ہے غیر محرم کا سوچ رہا ہے، یہ قلب کا جناح، یہ قلب کا جناح، ایسے سوچ رہا ہے بس اندر اس کی ریت چل رہی ہے، یہ قلبی گناہ، یہ آرام۔ بلکہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ آدمی اگر اپنے حلال کی بیوی کے ساتھ مشغول ہے اور تصور میں دوسری کسی عورت غیر محرم کو لائے، وہ زانی کے حکم میں ہوگا۔ اس طریقے سے عورت اپنے خاوند کے ساتھ مشغولہ ہے اور تصور میں کسی غیر محرم عورت کو لائے گی تو یہ زانیہ کے حکم میں ہو جائے گی، اس کو سزا ملے گی۔ اول سے سایہ چلا گیا، اس پر تو سزا نہیں ہے، لیکن اس کو پکایا، اس سے مزے لینے شروع کیے اندر، تو اس پر سزا ہے، اس کے لیے سزا ہے، اس ارادے اور نیت پر بھی سزا ہے، اور اس کے لیے بہت سے دلائل ہیں قرآن و سنت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے گزاری بات جو گناہوں سے۔ تو قربانی کی بات ہو رہی تھی کہ قربانی کے ہر بال کے بدلے جنت میں ایک محل ملے گا، یہاں سے بات چلی تھی۔ وہ محل کیسے ہوگا؟ جس کے 60,000 دروازے ہوں گے، اور قربانی کے جسم کے اوپر کتنے بال ہیں آپ گن لیں، مجھے بتا دیں پھر۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنت یعنی ہر بال کے بدلے میں ایک حور اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، ایک حور عطا فرمائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ حوریں کسی کو ملیں گی اور یہ جنت کی عورت جو ہے، یہ جنت کی عورت ان کی سردار ہوگی، تو اس کا کاٹ بات مزید بڑھے گا نا۔ مثلا دنیا کی عورت میں قربانی کی، اس کو ساتھ کیا ملے گا کہ جب حوریں بڑھیں گی تو اس کا کاٹ بڑھے گا، اس لیے کہ اس پر سرداری کرے گی نا۔ ایک بھی ہمارے سردار صاحب سامنے بیٹھے ہوئے نا، یہ سردار ہیں، لیکن یہ سرداری کا کام نہیں کرتے نہیں۔ اللہ کرے کہ کوئی سرداری کا کام کر لیں تو بس یہ سب کچھ سردار بنتے، اللہ بنا دیں۔ ہمارے ساتھ سردار بھی ہیں، ہمارے پاس قدرت اللہ بھی ہے۔ ایک دفعہ ہمارے مریض کا نام قدرت اللہ، قدرت اللہ کا کیا مطلب؟ اللہ کی قدرت۔ میں نے کہا جب اللہ کی قدرت ہمارے خانقاہ میں ہے تو کیا کرتے؟ اور ایک کا ہے نام ہے رحمت اللہ، رحمت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھے دوستوں نے ایک چلا بھی گزارا ہے ادھر۔ اب